حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے، ہماری زبانوں پر چڑھا ہوا یاد ہے ہم کو، لیکن کبھی غور کرو اس میں بیٹھ کر کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ان کا مالک، ان کا آقا ان کو پکڑ کر رسی سے باندھ دیتا، زمین پہ چلچلاتی دھوپ میں ریگستان کی ریت پر جسم سے کپڑا اتار کر لٹا دیا کرتا تھا اور سینے پہ چٹان رکھ دیا کرتا تھا اور مارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ تو ایمان چھوڑ دے، محمد رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دے، اگر تو چھوڑ دے گا تو تجھ کو میں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ تو وہ کیا کہتے کہ وہ کہتے کہ نہیں نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی تو استقامت ہے نا، ایمان لائے اور ایسے جمے کہ ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھا گیا لیکن ان کا ایمان کمزور نہیں پڑا، پیٹ کو ریت جلا رہی لیکن ان کا ایمان کمزور نہیں پڑا، کوڑے پڑ رہے لیکن ان کا ایمان کمزور نہیں پڑا۔ یہی تو استقامت ہے، اور اسی استقامت کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام بنے کہ جس کی غلامی پر دنیا کے سارے آقا ناز کرتے، ایسے غلام بنے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے کیسے دیا غلامی کا اعزاز؟ یہ ان کی استقامت کہ نبی پر ایمان ایک مرتبہ لا لیا، اب جم گئے، اب ہٹا نہیں، ڈاواڈول نہیں ہوئے۔ اچھی بات ہے، تم لگا میں کوئی اتنا مار رہے نا، جان دو میں اب چھوڑ دیتا ایمان، بولے میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، پتھر نہ کو رکھو میرے سینے پہ، پتھر سے میں برداشت نہیں کر سک رہا، پتھر بولے نہیں بولے۔ ان کے ایمان کو دیکھنا یہ ہمارے لیے دلیل ہے، ان کی استقامت سے کچھ سیکھنا ہمارے لیے اسوہ ہے میری بہنوں۔ ارے رمضان کے مبارک مہینے میں فجر کی نماز روزانہ ہو رہی تھی، عید کے دن کی فجر کی نماز سکسر ہو گئی، چھکا مار کے اڑا دیے۔ کہاں ہیں صاحب؟ بولے ارے رات بھر پکا کے میں تھک گئی تھی بھائی، بہت پورا رات کام کری، فجر کی نماز چلے۔ تو اب کیا سمجھ میں آیا؟ فرشتے سمجھے اچھا جان دو بیچاری بہن عید کی پکا کے تھک گئی تھی شاید نا، اس واسطے پہلا فجر کی نماز نہیں پڑھ سکی نا، بول کے سمجھے فرشتے بھی۔ لیکن دوسرے دن پھر فجر کی نماز چھوڑ گئی۔ ارے اب کیا ہوا؟ نہیں وہ کل مہمان بہت آ گئے تھے نا، تو کاما کر کر کے تھک گئی تھی میں، تو اس لیے نیند لگ گئے، نہیں اٹھ سکی۔ اچھا ایسا ہوا ہوگا سمجھ۔ پھر تیسرے دن فجر کی نماز آئی، پھر چھوڑ دیے۔ ارے اب کیا ہوا؟ ارے دیکھو کب ہوئی اذان معلوم ہی نہیں ہوا، اب کے مسجد کے مول صاحب ذرا زور سے نہیں دیے، شاید اذان زور سے دیے تو سنے آتا تھا۔ اب یہ روزانہ چلیں گا، ختم نہیں ہے۔ پھر چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن، ساتویں دن، ہر دن ایک نیا بہانہ ریڈی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں فجر کی نماز پڑھی جا رہی تھی، اور رمضان کے مبارک مہینے کے ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو استقامت پر نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ رمضان میں جو نمازیں پڑھ رہے تھے وہ اللہ میاں کے واسطے نہیں پڑھ رہے تھے۔ نیت تو کرے، نیت یہی کرے، میں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتی ہوں اللہ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، ایسی نیت کرتے ہمارے پاس۔ اگرچہ اتنی لمبی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، خالی دل میں نیت رہی تو بھی نماز ہو جاتی۔ ایسا زبان منہ سے بول کے بھی کر سکتے، دونوں بھی کر سکتے، لیکن زبان سے تو نیت کر رہے تھے لیکن دل سے اللہ کے واسطے نماز پڑھنا بلکہ نہیں تھا جیسا دکھ رہا، کئی کو دکھ رہا۔ اگر اللہ کے واسطے پڑھتے تھے تو وہ جو اللہ تھا، من کان یعبد رمضان فإنہ قد مضى، جو رمضان کی عبادت کر رہا تھا تو سن لو کہ رمضان چلا گیا۔ من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ تو آج بھی زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرتا، اللہ نہیں مرتا۔ پھر رمضان میں پڑھ رہی، رمضان کے بعد نہیں پڑھ رہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے واسطے نہیں پڑھ رہے تھے، رمضان کے واسطے پڑھ رہے۔ اگر آج رمضان رہتا تو پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، کئی کو کیونکہ رمضان ہے، رمضان چلے گیا تو نہیں پڑھ رہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے واسطے نہیں پڑھ رہے، رمضان کے واسطے پڑھ رہے۔ اب ایسے ہی آپ دیکھ لو ہر چیز کی مثال بنا کے، جو عمل رمضان میں ہو رہا تھا اگر رمضان کے بعد نہیں ہو رہا تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عمل رمضان کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے کے بعد اگر کسی کو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی، اور اگر رمضان کے بعد کسی کو نیک اعمال کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی۔ اب سوچنا، ہم خود سوچ لینا، رمضان میں 30 روزے رکھے،
30 سحری کرے، 30 افطار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر کرے، درود پڑھے، صدقہ دیے، خیرات دیے، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، دعائیں کرے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، کیا کیا نہیں کرے رمضان. اب وہ رمضان کے اعمال قبول ہوئے نہ ہوئے دیکھنے کے لیے تھرمامیٹر ہے آسان سا. خوش ہونے کا نہیں ہے میرے اعمال تو اللہ میں قبول کرے ہوں گے، بول کے ہوں گے کہیں کو بھائی کنفرم بولیں گے اپن، ہوں گے کہیں کو کنفرم کیا ہے؟ اگر آج بھی عمل کی توفیق مل رہی، آج بھی فجر کی نماز ہوئی، آج بھی ظہر پڑھے، آج بھی عصر مغرب پڑھے اور آج بھی عشاء پڑھیں گے تو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی فجر ظہر عصر مغرب عشاء اللہ کے لیے پڑھے تھے اور وہ قبول ہو گئی. علامت اس کی یہ ہے کہ آج بھی نماز پڑھ رہے، اور اگر جب پڑھے آج نہیں پڑھ رہے تو ڈرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ میاں رمضان میں عبادتیں کر لے قبول نہیں کری. اب بعض لوگ بولتے ارے نہیں اللہ میاں تو بہت غفور الرحیم ہے نا، اللہ میں تو معاف کر دیتے، اللہ میں تو قبول کر لیتے. ارے بھائی اللہ میں غفور الرحیم ہے بول کے کون بولے آپ کو؟ بولے اللہ بولے. کہاں بولے؟ قرآن میں بولے. اور کون بولے؟ نبی بولے. کہاں بولے؟ حدیث میں بولے. جو اللہ قرآن میں خود کو غفور الرحیم بولے وہی اللہ قرآن میں یہ بھی بتائے کہ وَأَنَّ عَذَابِي کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وہ بڑا دردناک عذاب ہے. وہی اللہ بولے. جو اللہ خود کو رحمان رحیم بولے وہی اللہ قرآن میں یہ بولے کہ میں جبار بھی ہوں بولے، میں عزیز بھی ہوں بولے. وہی اللہ بولے میں مالک الملک ہوں بولے. جو نبی حدیث میں بتائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے وہی نبی یہ بولے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے غضب کا یہ عالم ہوگا کہ بڑے سے بڑا نبی بھی نفسی نفسی کے عالم میں رہے گا. میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. مسلم شریف کی روایت میں بہت سارے نبیوں کے بھی نام موجود ہے. آدم صفی اللہ کہیں گے میرا کیا ہوگا، نوح کہیں گے میرا کیا ہوگا، ابراہیم کہیں گے میرا کیا ہوگا، موسیٰ کہیں گے میرا کیا ہوگا. ذرا تصور کرو میری بہنوں، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کا یہ عالم ہے کہ وہ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، وہ کہیں گے کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہی نبی جس نے رحمان ہونے کا تعارف کرایا، اللہ کے رحیم ہونے کا تعارف کرایا، وہی نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا غضب قیامت کے دن اتنا خطرناک ہو. اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اسی طرح اللہ عادل بھی، کہ اللہ انصاف نہیں کریں گے. ایک بہن رمضان کے مبارک مہینے میں آخری عشرے میں پورے گلی گلی کے ہوٹلوں کے چکر لگائی، گلی گلی کے ہوٹلوں کے، دکانوں کے، شاپنگ مالوں کے، اور اللہ جانتا کہاں 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 گھوم گھوم کے رمضان کا آخری عشرہ سارا کا سارا ناقدری میں گزار دی ایک بہن. اور ایک بہن ایسی ہے جو آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھی. کیا دونوں بہنیں برابر ہو جائیں گی؟ ایک عورت آخری عشرے میں چپلوں کی دکان، چوڑیوں کی دکان، کانٹوں کی دکان، کپڑوں کی دکان، جگہ جگہ گلی گلی پھر رہی تھی بیچاری، گھنٹوں بازار میں گزار رہی تھی بیچاری. ایک بہن آخری عشرے میں اللہ کے گھر سامنے مصلی پہ بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی. دونوں برابر ہو جاتے. ایک بہن رات میں سحری کے موقع پہ، تہجد کے موقع پہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے سحریاں کر رہے ہیں، رات بھر شاپنگ کرے، ہوٹل میں سحری کر رہے. ایک بہن تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مغفرت کی بھیک مانگ رہی تھی. دونوں برابر ہو جاتے. ہمارے پاس جو ہے سو ایک پڑھنے آنے والے کو ایک نہیں پڑھنے آنے والے کو برابر سمجھتے نہیں سمجھتے، دونوں میں فرق کرتے. کوئی آدمی کام کر رہا ہے، جاب کر رہا، تو ایک امپلائی ایسا ہے کہ جس کے پاس نالج ہے اس کو تنخواہ داری بڑھ کے رہتی، جس کا نالج نہیں ہے تنخواہ کم رہتی. ایکسپیرینس والے کو تنخواہ بڑھ کے رہتی، ایکسپیرینس نہیں ہے تو تنخواہ کم رہتی. دنیا کا نظام ہے. تو کیا اللہ پاک انصاف نہیں کریں گے؟ ہم لوگ اس کو انصاف سمجھ رہے تو کیا اللہ تعالیٰ ارے یہ بندی بیچاری آخری عشرے میں بازاروں میں بہت گھومی تھی، انہوں بیچاری آخری عشرے میں نمازاں بہت پڑھی تھی، اچھی بات ہے جانے دو، اب کیسا بھی نے محنت تو کری نہ بیچاری، اگرچہ بازار میں گھوم پھر کے کری ہوں گی، جان دو یہ بہن کو، یہ اللہ کی بندی کو تہجد پڑھنے پہ جنت دے دیں گے اور یہ بہن کو بازاراں گھومنے پہ جنت دے دیں گے. ہوتا ایسا؟ کیسا ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو اللہ کے یہاں انصاف ہوگا، اللہ کے یہاں عدل ہوگا، اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے کہ دیکھو انصاف کی ترازو قائم ہے، اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر کے بتائے.